ارے عجیب لوگ پیدا ہو جاتے ہیں یار، ممبروں میں بیٹھ کے پتہ نہیں کون کون سی باتیں کرتے ہیں، خواہ میں گڑتے رہتے ہیں باتیں، کتابوں میں تو لکھی ہوئی نہیں ہے۔ مولانا یہ بتائیں، یہ جو ممبروں میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، وہ بول رہے ہیں کہ وہ رسول کی بیٹی کے اوپر ظلم کیا، ان کے دروازے کو جلایا ہے، یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ کوئی مسلمان جو ہے وہ اٹھ کے رسول کی بیٹی پہ اتنا ظلم کرے گا، اہل بیت کے اوپر اتنا ظلم کرے گا؟ یہ باتیں خود سے گھڑی ہوئی نہیں لگ رہی ہیں آپ کو؟ یہ جملہ بولنا کفر ہے۔ وہ خود کچھ نہیں کر سکتے، خالصتاً کفر اور شرک یہ ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے اور دین میں خود ایک اختراع ہے۔ ابھی ہم فلاں کے ساتھ تھوڑا کچھ کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً پکڑ لیتا ہے۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو اور یہ باتیں گڑھی ہوئی ہوں، لیکن اگر یہ باتیں سچ ہوئیں تو سوچیں ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے، ان سے نظریں کیسے ملائیں گے؟ آئیے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اور اہل سنت کی روایات میں نبی کی بیٹی کا مرتبہ اور ان کی عظمت کیا ہے۔ کچھ آیتیں ملاحظہ فرمائیں۔ آیہ تطہیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عبداللہ ابن جعفر، عمر ابن ابی سلمہ اور ابو سعید خدری اور دوسرے صحابہ کے مطابق آیت تطہیر جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں اور پنجتن علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے رسول خدا کو 6 مہینے تک دیکھا کہ وہ ہر روز نماز کے وقت علی ابن ابی طالب کے دروازے پر آتے تھے اور فرماتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تھوڑے فرق کے ساتھ اس حدیث کو انس ابن مالک، ابو برزہ، ابی الحمراء، ابو سعید خدری جیسے 10 صحابہ اور ازواج نبی نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح سورہ کوثر، سورہ دہر، آیہ قربہ، آیہ مبائلہ جیسی 10 آیتیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے نبی کی بیٹی کی۔ اسی طرح سے اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں بھی بے شمار روایتیں موجود ہیں۔ کچھ نمونے ملاحظہ ہوں۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے خوش کرے وہ مجھے خوش کرتی ہے، اور جو چیز اسے ناراض کرے وہ مجھے ناراض کرتی ہے۔ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ بیوی عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا استقبال کرتے تھے اور ان کے لیے اپنی جگہ خالی کرتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جو مجھے اذیت دے گا وہ اللہ کو اذیت دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، بے شک خدا تمہارے غضبناک ہونے کی وجہ سے غضبناک اور تمہاری رضا کی وجہ سے راضی ہوتا ہے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ سیدہ کو کوئی ناراض کیسے کر سکتا ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے خلیفہ اول سے اپنی میراث کا مطالبہ کیا، اور جب خلیفہ اول ابوبکر نے میراث دینے سے انکار کر دیا تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا ان سے ناراض ہو گئیں اور کبھی ان سے بات نہیں کی، جبکہ نبی کی رحلت کے بعد آپ 6 مہینے تک زندہ رہیں۔ قبلہ، اہل سنت کی کتابوں میں کہیں ملتا ہے کہ سیدہ کے دروازے کو جلایا گیا ہو، یا یہ صرف شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے؟ جی بالکل، اہل سنت کی کئی معتبر کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہیں، البتہ الگ الگ طریقوں سے۔ مثال کے طور پہ کچھ کتابوں میں صرف گھر جلانے کی دھمکی ہے۔ امام بخاری کے استاد ابن ابی شیبہ لکھتے ہیں، جب لوگوں نے خلیفہ اول کی بیعت کی تو علی علیہ السلام اور زبیر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں گفتگو اور مشورہ کیا کرتے تھے۔ یہ بات عمر ابن خطاب تک پہنچی، وہ گھر آئے اور کہا، اے رسول کی بیٹی، ہمیں آپ کے والد اور آپ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم اگر یہ لوگ یہاں پھر جمع ہوئے تو حکم دوں گا کہ اس گھر کو آگ لگا دی جائے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے علی علیہ السلام اور زبیر سے کہا، عمر ابن خطاب نے دھمکی دی اور قسم کھائی ہے کہ اگر آپ لوگ دوبارہ یہاں اکٹھا ہوئے تو وہ گھر کو آگ لگا دیں گے، اور خدا کی قسم وہ اپنی قسم ضرور پوری کرے گا۔ اسی سے مشابہ روایت بلازری نے انصاب الاشراف میں، ابن عبد البر قرطبی نے الاستیاب میں، ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں، طبری نے تاریخ طبری اور حاکم نے المستدرک میں، ابن ابی العاصم نے الآحاد میں، اور احمد ابن حنبل نے فضائل الصحابہ میں نقل کی ہیں، اور شیبانی، خطیب بغدادی جیسے کئی بڑے علماء نے اس روایت کو صحیح بتایا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ علامہ شبلی نعمانی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، اگرچہ سند کے اعتبار سے اس حدیث کی سند پہ ہم اپنا اعتبار ظاہر نہیں کر سکتے ہیں، تاہم روایت کے اعتبار سے اس واقعے کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے۔
خلیفہ ثانی کی تندی اور تیز مزاجی سے یہ حرکت کچھ بعید نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نازک وقت میں حضرت عمر نے بہت تندی اور تیزی سے کارروائیاں کی۔ ابن قتیبہ اپنی کتاب الامامہ والسیاسہ میں اسی روایت کو کچھ تفصیل سے بیان کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں، عمر ابن خطاب مولا علی علیہ السلام کے گھر پہنچے اور انہیں آواز دی، لیکن آپ گھر سے باہر تشریف نہیں لائے۔ عمر ابن خطاب نے لکڑیاں منگوائی اور کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے، یا تو باہر آؤ یا میں اس گھر کو ان لوگوں سمیت آگ لگا دوں گا جو اس کے اندر ہیں۔ لوگوں نے کہا، اے ابو حفص، اس گھر میں فاطمہ بھی موجود ہیں۔ خلیفہ ثانی نے جواب دیا کہ ہونے دو۔ توبہ استغفر اللہ۔ اسی سے مشابہ روایت عمر رضا کحالہ نے اعلام النساء جلد 4 صفحہ 114 میں، ابو الفدا نے تاریخ ابو الفدا جلد 1 صفحہ 56، ابن عبدالرب نے العقد الفرید جلد 4 صفحہ 259 میں، عبداللہ ابن احمد نے روضۃ المناظر فی اخبار الاوائل والاواخر جلد 11 صفحہ 113 میں، اور متقی ہندی نے کنز العمال جلد 3 صفحہ 149 میں نقل کیا ہے۔ مقاتل ابن عطیہ کی روایت میں تو گھر میں آگ لگانے کا بھی ذکر ہے۔ وہ لکھتے ہیں، خلیفہ اول ابو بکر ابن ابی قحافہ نے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر جب بیعت لے لی تو عمر ابن خطاب کو کچھ لوگوں کے ساتھ علی اور فاطمہ کے گھر بھیجا۔ ابن خطاب نے لکڑیاں جمع کیں اور فاطمہ کے دروازے کو آگ لگا دی۔ وہیں دوسری طرف کچھ کتابوں میں حضرت زہرا کے گھر جلانا اور جناب محسن کی شہادت کا بھی تذکرہ ہے۔ مسعودی لکھتے ہیں، عمر اور ان کے ساتھیوں نے حضرت علی علیہ السلام کے گھر پہ ہلہ بول دیا، دروازے کو آگ لگا دی اور زبردستی انہیں گھر سے باہر نکالا۔ اس دوران حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو دیوار و در کے درمیان ایسا دبایا کہ شکم میں ان کے بیٹے حضرت محسن علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ اللہ اکبر، ہمارے نبی کی چہیتی بیٹی پر اتنا ظلم۔ اور بعض کتابوں میں خود خلیفہ اول کا اعتراف بھی موجود ہے۔ ابو بکر نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنے بعض اعمال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے عبد الرحمن ابن عوف سے کہا، مجھے کسی چیز پر افسوس نہیں سوائے 3 کاموں کے جو میں نے کیے اور 3 جو میں نے نہیں کیے، اور 3 جن کے بارے میں کاش میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کر لیتا۔ انہوں نے اس میں سے ایک کام کا ذکر کرتے ہوئے کہا، کاش میں نے فاطمہ کے گھر کا دروازہ نہ کھولا ہوتا، چاہے وہ گھر جنگ کے لیے بند ہی کیوں نہ کیا گیا ہو۔ ناظرین، ہم نے اس ویڈیو میں صرف اور صرف اہل سنت کی معتبر کتابوں سے اور ان کے بڑے اور اکابر علماء کی کتابوں سے ہی یہ مطالب نقل کیے ہیں۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، کیا اتنے سارے اہل سنت کے علماء جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیا اہل سنت اپنی معتبر ترین کتابوں جیسے بخاری، مسلم، المصنف اور تاریخ طبری وغیرہ کو جھوٹی کتابیں سمجھ کر کیا ان سے دستبردار ہو سکتے ہیں؟ کیا اتنی ساری معتبر کتابوں کے حوالوں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ یاد رہے، علماء اہل سنت انہی کتابوں سے احکام و عقائد کو حاصل کرتے ہیں۔ اگر جناب زہرا سلام اللہ علیہ پہ مظالم کی روایتیں غلط ہیں تو کیا آپ کے دوسرے دینی امور جو انہی کتابوں اور انہی راویوں سے لیے گئے ہیں ان کا اعتبار ختم نہیں ہو جائے گا؟ سوچئے گا ضرور۔ سوچنے کو بچا ہی کیا ہے؟ ہمارے نبی اور ان کی بیٹی پر اتنا ظلم، یا اللہ مجھے معاف کر۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، شکریہ۔